جس طرح طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اسی طرح خودکشی کا بھی ریشو بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اور خود کی بھی اس حوالے سے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی مسائل کا حل ہے، دنیا بھر کے مسائل میں وہ گرفتار ہو، یاد رکھیے خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی بڑے مسئلے میں گرفتار ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ خودکشی مجھے سکون فراہم کر دے گی، میں ساری جھنجھٹوں سے نکل جاؤں گا، نہیں۔ تاجدار کائنات کی یہ حدیث پاک اپنے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی، قیامت تک وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کر تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کر لی تو بس اب راحت ہے، سکون جیسے قبر میں ہوتا ہے، اب قبر میں سکون ہی سکون ہے، اب ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے خودکشی کی ہے، قیامت تک یہ طریقہ ریپیٹ ہوتا رہے گا، یہ تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، قیامت تک یہ زہر وہ بار بار کھاتا رہے گا، اس کے اندر کے جو اعضاء ہیں وہ کٹتے رہیں گے، وہ اس کی اذیت برداشت کرتا رہے گا۔ سوچیں، موت کی اذیت اتنی سخت ہے کہ غرغرہ موت کے وقت کی جو اذیت ہے وہ دنیا میں کوئی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سوچیں، یہ تکلیف اگر کسی کو قیامت تک ہو جائے، موت کی تکلیف ایک مرتبہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا قدم اٹھا لینا کہ ہمیشہ یہ تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے، یہ ان مسائل سے بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ ہے۔ یہ کفار یہ سمجھتے ہیں، اور کفار میں یہ ریشو بہت زیادہ ہے کہ جہاں تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں انڈین ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے بچے انسپریشن حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ کر لیا، اب وہ امر ہو گیا، اب وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی یہ کام کر لوں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو پڑھانی چاہیے کہ بھائی کیسا بھی مسئلہ ہو، ابو سے ڈسکس کرو، اپنے مسئلے شیئر کرو، کبھی بھی اپنے دل میں اتنا زیادہ بوجھ دبا کے نہ بیٹھو کہ اچانک اتنا بڑا قدم اٹھا لو۔ ہمیشہ اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا، جس نے چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت تک یہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا اور اذیت ہوتی رہے گی۔ آج کل بہت زیادہ مہنگائی کا عالم ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، اور بیچارہ جو کم علم مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے یہی مسائل کا حل ہے۔ جیسا پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے اکانومی کا حال ہے، آگے جا کے بہت سارے لوگ بیچارے بالکل ہمت ہارنے والے ہیں۔ بہت سا کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، آج فلاں بندے نے ڈیفالٹ کر دیا، اب ایک کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے، نیچے 400 خاندان بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ تو بے روزگاری جب ہوتی ہے، بچے بلک رہے ہوتے ہیں، تو بندے کا پھر ذہن میں شیطانی خیال آتا ہے کہ بچوں کو بھی مار دوں، خود بھی مر جاؤں۔ اخباروں میں دیکھیں ریگولر ہمیں یہ نیوز ملتی ہے، 3 بچوں کو بھی مار دیا، ابا نے خود بھی جو ہے وہ کر لیا۔ ایسے بھیانک خیالات اگر آتے ہیں، خدارا یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ بچوں کو قتل کریں گے، قیامت تک اس کا عذاب کا حساب دینا پڑے گا۔ خود کو قتل کریں گے، یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ جتنے بڑے مسائل آ جائیں، لوگوں سے شیئر کریں، اپنے دکھ کو شیئر کریں، لیکن اس بڑے قدم کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائیں۔ اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ خیال کریں، بعض اوقات 17 ابھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں 17,000 روپے تنخواہ ہے، 2 مہینے سے لگاتار 9,000 روپے کا بل آ رہا ہے، اور وہ اتنے کولیپس ہو چکے ہیں، اتنے خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ اب تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ سیٹھ کو چاہیے کہ انکریمنٹ تھوڑا زیادہ لگا دے، 10% لگانے کی قسم کھائی ہوئی ہے پچھلے 15 سال سے، اور اپنے امپائر بنا رہا ہے یہ سیٹھ۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے، اس میں تھوڑا سا انکریمنٹ مہنگائی کا دے دیں، اپنے ملازمین کو تھوڑا سا ان کو سنبھلنے کا موقع دیں۔ اور ان کو بھی چاہیے جو صاحب ثروت ہیں، ایسے اگر کسی بالکل پریشان حال کو دیکھیں تو اس کا سہارا بنیں۔ آپ کے پاس اگر کچھ مال ہے، زکاتیں دبا کر نہ بیٹھ جائیں، یہ بہترین وقت ہے اپنی زکاتیں نکالنے کا۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، فاقوں میں گزار رہے ہیں زندگی۔ اپنے زکاتیں جو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دے دیں خدارا، ورنہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ اتنے لوگ خودکشی کر رہے تھے اور تم نے کروڑوں روپے اپنے بینکوں میں دبا کر اس پہ جو ہے وہ پروفٹ کمانے کے چکر میں تھے، یہاں پہ امت مر رہی تھی۔ تو مرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، وہ جتنے بھی فاقوں میں ہوں ان کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو یہ عذاب کا شکار انہیں ہونا پڑے گا۔ اور جنہوں نے زکاتیں دبائی ہوئی ہیں وہ زکاتیں ادا کریں، جنہوں نے دے دی ہیں وہ اگلے سال کی بھی ایڈوانس میں دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایسا ایک تو پروفیشنل بھکاری ہے مانگنے والا، اس کو تو بالکل نہ دیں، ان کی وجہ سے جو حقدار ہے اس کا حق سلب ہو جاتا ہے۔ ایسے بھکاریوں کو جو سگنل پہ کھڑے ہو کے روز آپ کو نظر آتا ہے اور روز ماشاءاللہ 40 جو ہے وہ مہینے کا 40-45 ہزار کما لیتا ہے، ایسے کو نہ دیں۔ دیکھیں کون سا ایسا بندہ ہے جو بڑا ہی پریشان حال ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے گا، اس کے حوالے سے غور کریں، تھوڑی بہت اس کی مدد کریں، اس سے اس کا دکھ پوچھیں۔ بعض اوقات کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تب بھی لوگ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے